رضا صاحب ایک گل دسو کہ if at all دیکھیں ساری زندگی ٹو بی ویری آنیسٹ کولڈ وار ایرا کی اگر ہم بات کریں تو کولڈ وار ایرا میں بھی ہم لوگوں نے ہی مطلب کہ ایک وائٹل رول پلے کیا. کریڈٹ سارا افغانز لیتے رہے, ٹھیک ہے چلیں لیتے رہے کہ وہ جناب انہوں نے سپر پاور, دو سپر پاور, ایک سپر پاور کو انہوں نے جناب وہاں سے بھجوا دیا, دوسری سپر پاور کو انہوں نے ڈس انٹیگریٹ کروا دیا تھا کولڈ وار ایرا میں. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں ہم نے بڑا ایک وائٹل رول پلے کیا تھا, بٹ دیٹ انوائرمنٹ واز ڈفرینٹ. اس وقت ایک ڈفرینٹ حالات تھے. تو ابھی اگر یہ کسی سٹیج پہ بھی ایگریشن شو ہوتا ہے افغان سوئل سے پاکستان پہ, تو افغانز ہمارے ساتھ لڑیں گے یا انڈیا کے ساتھ مل کے لڑے گا؟ رانا صاحب میرا اپنی ذاتی رائے ہے, یہ گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ if it comes to it تو اللہ نہ کرے, کیونکہ آج کے دن ہم لوگ پیس کی طرف کمیٹڈ ہیں اور وی وانٹ پیس. ٹھیک, میں اس کو پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ریپیٹ کیا میں نے, لیکن سر if it come تو پھر یہ یہاں نہیں رکے گا. پھر انڈیا 10 مئی والی ایپیسوڈ میں ایک رول ادا کرے گا. افغان شاید ہمارے ساتھ نہ لڑنا چاہیں, میری ایک اپنی ایک ذاتی رائے ہے, ٹھیک, کہ افغانستان کے لوگ شاید ہم سے نہ لڑنا چاہیں, ٹھیک, لیکن یہ پراکسی وار اس میں بننے کا بہت اسٹرانگ پوٹینشیل ہے. اوکے, اگر یہ اس حد تک جاتی ہے تو ایک پراکسی وار ہوگی. سو ود دا ہیلپ آف انڈیا, سر ناٹ ود دا ہیلپ آف, انڈائریکٹلی اٹ ول بی انڈیا. انڈائریکٹلی اٹ ول بی انڈیا. مطلب میچ, ہاؤ کین یو کمپیٹ فراری ود سوزوکی؟ سر مطلب سوزوکی بہت اچھی گاڑی ہے, میں ان کو اس سینس میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن ریسنگ ایرینا میں آپ سوزوکی اور فراری کو ریس تو نہیں کریں گے نا سر. بالکل صحیح ہے. سو انڈیا کیا مطلب کہ ڈونٹ یو تھنک کہ جو چائنا ہے یا فار دیٹ میٹر پاکستان ہے یا افغان لوگ ہیں, چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ریجن میں جو یہاں پہ اکنامک بوسٹ آنے والا ہے اس کی طرف جائیں انسٹیڈ کہ یہ پراکسی وارز میں شامل ہو جائیں؟ یہ جو بات ہے نا آپ نے کی, دیکھیے یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. ہیومن سائیکالوجی پیس کی ہے. جرگا جو ہے نا جی, جس میں جب تمام لوگ برابر بیٹھتے ہیں, چاہے ہمارے پنجاب میں ہو پنچایت ہو یا KPK کے اندر یا بلوچستان کے اندر جرگا ہو, اس میں ایک بات گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ امپلیمنٹ ہوگا, فیکچولی کریکٹ ہوگا, اور تھرڈلی اس میں کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا, اور آپ کو انسٹنٹ انصاف ملے گا. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے جی. یہ 3 چیزیں جرگا کی پری ریکویزٹس ہیں. ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہر بندہ پیس چاہتا ہے, لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا. سر کون چاہے گا اپنے بچوں کو ایک اننیسیسری کسی پیرل کی یا رسک کی طرف ایکسپوز کرنا؟ ایک سوال اس کی کرونری ہے, لیکن آپ کی وساطت سے میں پاکستان کے 24 کروڑ محب الوطن پاکستانیوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ سوال آج کے دن ان کو سوچنا چاہیے, اور بالکل سوچنا چاہیے. آپ نے جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ اس وقت جو یہ سیلیبریشنز ہوئی تھی, کیا آج پاکستانی قوم یہ سوچنے پہ ایک لمحے کے لیے امپارشل ہو کے سوچے کہ پاکستان افواج اور پاکستانی شہریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہیں اس وار آن ٹیرر کی ویزا وی, آپ اس کو کوئی بھی نام لے لیں, ان چند سالوں میں اتنی شہادتیں 1 لاکھ سے کراس کر گئی ہیں. آج وہی لوگ وہ ہمارے ساتھ جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے, یا ہمارے پہ جنہوں نے بھی اٹیک کیے, اس کے پیچھے کون تھے؟ اور جب انہی کی حکومت لائی گئی تو ہمارے ملک میں اس کو سیلیبریٹ کرنے والے کون تھے؟ یہ ایک لنک ہے, ایک نیکسس ہے جو پاکستان کے ہر ذی شعور بچے کو, جو نوجوان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, جو کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, جو ینگ گریجویٹ ہے, جو ایک جاب پہ ہے, یا کوئی ریٹائرڈ آدمی ہے, یا عمر رسیدہ انسان ہے, اس کو یہ سوال آج اپنے لیے ضرور پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف اس قوم کی 1 لاکھ پلس شہادتیں ہیں, ایک طرف ایک ایسا گروہ ہے جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے, اور وہ ہماری سرزمین کو
متواتر ایک ٹیررزم کا ٹول بننے کو تیار تھا. اللہ کرے ان میں اب سینس آ جائے اور وہ بہتر ایک لائمل اپنا لے. ایک طرف وہ یہ کام کرنے کو تیار تھے. آج ان کے تانے بانے اللہ پاک کی پاک ذات ایکسپوز کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کون سے ممالک ہیں اور وہ لوگ کون ہیں اور آج وہ لوگ ہمارے ملک کے اندر کیا چاہتے ہیں. اچھا رضا صاحب مجھے ایک بات بتائیں. میرا خیال یہ تھا, آئی تھاٹ کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ٹریک ٹو ڈپلومیسی ود انڈیا. آئی تھاٹ, آئی کوڈ بی رانگ, ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال یہ تھا کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ٹاکس ود انڈیا اینڈ ایک سیشن شروع ہو جائے گا, ایک ہائی لیول کا سیشن شروع ہو جائے گا اینڈ وی ول اسٹارٹ ٹاکنگ ود انڈیا اینڈ وی ول اسٹارٹ سارٹنگ آؤٹ آر ایشوز, دا کور ایشوز, ٹھیک ہے. دیٹ انکلوڈ سر کریک ایز ویل. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ سر میں ایز اے منسٹر فار ڈیفینس پروڈکشن آپ کو اس کا جواب دوں. جی. یہ پریزنٹ آرمی چیف جی وداؤٹ کشمیر ڈائلاگ یہ کوئی انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی ڈائلاگ نہیں کریں گے. اچھا. یہ پریزنٹ آرمی چیف ٹھیک. یہ کسی قسم کی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی طرف نہیں جائیں گے جب تک اس کا سبسٹینٹیو پارٹ کشمیر نہیں ہوگا. اگر کشمیر ایشو پہ بات ہوگی تو پھر یہ بات ہوگی. دیکھیے ایک قسم کا آلموسٹ ڈیڈ ایشو. ٹھیک. دیکھیں نا آپ نے کشمیر ایشو اب ایک قسم سے 5-6 سال سے پچھلی حکومتوں میں ڈومنٹ ہو گیا تھا. اس بندے نے آ کے اس کو اٹھایا, جو کنونشن سینٹر میں بات کی کشمیر کی بات کی, جو قومی اسمبلی کے اندر سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوئی کشمیر کی بات کی. وہ بندہ جہاں جا رہا ہے کشمیر کی کاز کی بات کر رہا ہے. وہ اس معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ہمارا سپاہ سالار وہ کہے گا پہلے کشمیر پھر میں ہر بات کرنے کو تیار ہوں. سو کشمیر از آر کور ایشو. کشمیر از دا کور ایشو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ٹالرنس کی یہ ہے کہ ہمارا پانی روکو گے تو ہم تمہیں پانی کر دیں گے. دیکھیے اس کے اوپر انڈیا میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ آئی تھی. ایک انڈین کوئی آتھر ہے, میں آپ کو ان کا نام بھی بھیج دوں گا. تاڑی ہندی بھی میرے ہر کمزوری ہے سر, ایسے نام بھول جاتے ہیں. ہاں میرے بھی یہی کام ہے. اچھا تو رانا صاحب تو اس نے جب یہ چیف اپوائنٹ ہوئے تھے نا آرمی چیف, اس بندے نے ٹویٹ کی تھی. اس نے کہا تھا اس بندے کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ ڈی جی آئی رہا ہے, یہ ڈی جی ایم او رہا ہے, یہ بندہ اس پوزیشنز میں رہا ہے, یہ بندہ دوسروں سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی ہے. اس نے لفظ غالباً لیتھل کا یوز کیا کہ یہ, اور اس نے پھر آگے سے یہ بھی کہا, اس نے کہا میں تمہیں آج بتا رہا ہوں, یہ نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا. اور اس نے یہ ٹویٹ کی تھی کوئی 2-2.5 سال 3 سال پہلے. ٹھیک. تو اس نے اس وقت یہ اور اس نے ان کو بتایا تھا. وہ ان کا کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے یا اینکر ہے یا جورسٹ ہے, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک. لیکن واٹس ایپ یو, تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کس کی کاسٹ پہ ہوگی, ہم بڑے کلیئر ہیں. نہیں بٹ آئی سیڈ کہ اس میں کور ایشوز سارے ڈسکس. سر کور ایشوز ہمارے بڑے کلیئر ہیں. کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک. دیکھیے اس کے اوپر ہمارے ملک میں ٹیررزم پہ, ہاں انڈیا ہمارا نیبر ہے, ہم اس کے ساتھ پیس چاہتے ہیں, اس کا سائز ہمارے سے بڑا ہے, ہم اس کی ہیجمنی یا اس کی سپریمیسی ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تم ایک ملک ہو, ہم ایک ملک ہے, تم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہو, ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہو. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہم تمہیں جھکیں تو ہم جھکیں گے نہیں. ہم جھکتے صرف اللہ کی پاک ذات کو ہے. ٹھیک. ہم تمہارے آگے جھکیں گے نہیں. ہاں تم نے ہمارے ملک کے اندر کوئی حرکت کی تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں ریٹیلیٹ کرنے کا. اور پوری قوم نے دیکھا کہ 10 مئی کو 4 گھنٹوں کے اندر وہ گھٹنوں پہ آ گئے. اب تو یہ جب بلکہ اس ضمن بات آ گئی کہ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ ذکر ہوا, اور میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ اٹ واز انڈینز ہو اپروچ دا امیریکنز کہ آپ پلیز ان سے بات کریں. جی ہاں آپ نے بتایا تھا آپ کے پروگرام میں اسی جگہ پہ, اسی کمرے میں, اسی اسٹوڈیو میں. اور پھر وہ چیز اب انڈسپیوٹڈ ہو گئی, جو کہ یہ لوگ انڈینز تو ماننے کو تیار نہیں تھے. اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان کی جو کچھ ایسے نوجوان جن کو ان فیکٹس پہ اتنی دسترس نہیں ہے, تو وہ بھی ایک کوشچن مارک لگا رہے تھے. اب جب امریکن پریزیڈنٹ لیول پہ یہ باتیں تصدیق کی گئی, بالکل صحیح, تو بالکل ٹھیک.